اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ یہ قرآن شریف کے 23ویں پارہ میں سورہ صافات کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 35 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، ان کے سامنے کلمہ پڑھا جاتا ہے، وہ تکبر کرنے لگتے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ام ہانی رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی کلمہ نہیں ہے، اس سے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ 70 سال کا کافر ہے، آگ کی پوجا کرنے والا، گوبر کی، مورتی کی، شیطان کی، بھوت کی، پریت کی، کلمہ پڑھ دیا تو سارا گناہ ختم۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ نہیں، اس سے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، سب ختم ہو جاتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد۔ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 566، حدیث نمبر 3795، کلمہ کی فضیلت۔ جب یہ کلمہ حضور اقبال صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے رکھا تو ضد اور غصہ میں آ کر اور بوکھلا کر غصے میں ان لوگوں نے کہا، باطل پرستوں نے۔ قرآن کریم کے 23ویں پارہ میں سورہ صافات کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 36 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بتایا کہ ان لوگوں نے کیا کہا جب کلمہ سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے سامنے کلمہ پیش کیا تو ان لوگوں نے کیا کہا، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ اور گرو گھنٹال کافر لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر پاگل کے کہنے پر چھوڑ دیں گے؟ یہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹائٹل لگایا جا رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں بہترین سے بہترین بنایا ہے۔ آپ کو جادوگر کہا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب یہ الفاظ ان باطل پرستوں نے ادا کیے تو اس کا جواب خود خداوند قدوس نے دیا۔ قرآن کریم کے 27ویں پارہ میں سورہ طور کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ سمجھاتے رہیے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، ان جاہلوں کو پاگل نظر آ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل نہ کہتے تو آپ کی بات ماننی پڑتی اور جہالت کو چھوڑنا پڑتا۔ بالکل آج بھی اسے ہمارے اکثروں کے سامنے کچھ لوگوں کو وہابی، صحابی، ٹونڈا، بندہ کیا کیا کہتے ہیں، کئی کو حق بات کو چھوڑنے کے لیے، ٹالنے کے لیے۔ قرآن اور حدیث ان کو ماننا پڑے گا بول کے ان کو پہلے ٹونڈا کے لقب لگا کے ان کی باتوں کو رد کر دیتے ہیں۔ اسی لیے نفسانیت اور جہالت کو دنیا میں بحال رکھنے کے لیے، اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حق پرستوں کو برا کہنا لازمی چیز ہے۔ اگر حق پرستوں کو برا نہ کہا جائے تو ان کے رسم و رواج ختم ہو جائیں گے، بلکہ ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دینا چاہتے ہیں وہی راہ راست پر آتے ہیں اور تمام رسم و رواج، خرافات، شرک، بدعات سے توبہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ کہنا بھرتا ہے ترازو کے آدھے پلے کو۔ قیامت کے دن جب نام اعمال کا ترازو لگے گا نہیں تولنے کے لیے تو بتا رہے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سب کلمہ جو ذکر پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، یہ ترازو کے بھر دے گا۔
اور الحمدللہ کہنا یہ پوری ترازو کو بھر دیتا ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے، اور اللہ کی ذات کریم ہے۔ کریم کی تعریف اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے کچھ لیا جائے، مانگنے کی ضرورت نہیں، خالی تعریف کر دو۔ کریم سخی آدمی کی تعریف کرو تو کچھ دے دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہنا ساری ترازو کو بھر دیتا ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ کہنا اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے، وہ سیدھا اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381، حدیث نمبر 2188، تسبیح تحمید تکبیر کی فضیلت کے بیان میں ہے۔ مظاہر حق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جن لوگوں کی میں شفاعت کروں گا ان میں زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 809، حدیث نمبر 5308۔ صرف کلمہ پڑھا ہوگا لیکن محبت سے، اخلاص کے ساتھ۔ کلمہ پڑھا، نیک عمل کچھ نہیں کیا، اسے مر گیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کریں گے قیامت کے دن، اس شفاعت سے بلغ فائدہ اسی کو پہنچے گا کہ عمل تو کچھ کیا نہیں تھا، صرف کلمہ پڑھا تھا، تو محنت کچھ نہیں، اور شفاعت کی وجہ سے فائدہ بہت مل جائیں گے، وہ بتا رہے ہیں سر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 284، حدیث نمبر 1527۔ نزا کے وقت تلقین کے بیان میں، مرتے وقت جھانکنے کے وقت کلمہ طیبہ کی تلقین کرو بول کے حکم ہے، اس بیان میں ہے۔ اس کلمہ شریف کو جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پھیلایا تو جس کو قبول کرنا تھا اس نے قبول کیا، اور جس کو قبول نہیں کرنا تھا نہیں کیا۔ مگر ہم کو یہاں یہ بتانا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے کس قدر محبت تھی، اور عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں کے دل میں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے لیے کتنی محبت ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان معبودوں کا انکار کر دیا جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جا رہی ہے، اس نے اپنے جان مال کو مجھ سے بچا لیا، اور اس کے اقرار کی حقیقت کا حساب اللہ پر ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8، حدیث نمبر 12۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں، لیکن جب لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو انہوں نے اپنی جان و مال کو مجھ سے بچا لیا، مگر کسی شرعی حق کے بارے میں، یعنی ایسے شخص یہ قصاص کے بارے میں، مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ لیا تو اب اس سے جنگ نہیں ہوگی، اس کے ساتھ جہاد نہیں ہوگا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی جان کی، اس کے مال کی، اس کے گھر کی باضابطہ حفاظت کی جائے گی۔ تو قصاص کے معاملے میں اب نہیں ہوگا۔ جیسے مسلمان ہو گیا، کسی سے کچھ لڑائی ہوئی، کھیتاں کے بارے میں کچھ ہو گیا، قتل کر دیا، تو اسلامی حکومت ہو تو بدلے میں بالکل قتل کیا جائے گا، کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ وہی بتا رہے ہیں کہ جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس سے ہمارا لڑائی جھگڑا جنگ جہاد بند، لیکن شرعی حق کے بارے میں رہے گی، شرعی حق کے بارے میں بدلہ دینا ہوگا، اور ایسے شخص کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، وہی اس کا حساب لے گا۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 3 پارہ نمبر 28، صفحہ نمبر 420، حدیث نمبر 1815۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94، حدیث نمبر 467۔ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 586، حدیث نمبر 3921۔ یہ حدیث ہے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لیں، لیکن جب وہ کلمہ پڑھ لیں گے
تو انہوں نے اپنی جان مال کی حفاظت کر لیا، ان سے جنگ نہیں کی جائے گی، مگر شرعی قصاص کے معاملے میں بدلہ تو دینا ہی پڑے گا۔ اس لیے کلمہ کی اہمیت بتا رہے ہیں، کلمہ کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ یہ کلمہ اتنا وزنی ہے کہ ساری دنیا، کتنا بڑا دنیا ہے، 8 ارب انسان ہے دنیا میں، ابھی کوئی بھی اللہ کا نام نہ لے، صرف ایک آدمی اللہ کا نام لے، کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ دنیا چلتے رہیں گے۔ اور 8 ارب میں سے کوئی بھی کلمہ نہ پڑھے پھر یہ توڑ پھوڑ دیا جائے گا، اس کو درہم برہم کیا جائے گا۔ سائنس والوں نے بھی کہہ دیا ہے، سائنس والوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ یار ایک دن یہ دنیا ٹوٹے گی، ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی، لیکن قیامت نام نہیں پکڑتے، بڑے بدماش رہتے ہیں، قیامت قائم ہوگی نہیں کہتے۔ سائنس والوں نے بھی کہا کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، توڑ پھوڑ دیا جائے گا، یہ زمین اندر کی چیزیں باہر نکال دے گی۔ سیدھا کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی تو نہ جانے کتنے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ قیامت پر ایمان لانا یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ کوئی لاکھ عمل کرے، حج کرے، نماز پڑھے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، صدقہ خیرات کرے، مسجد بنائے، مدرسہ بنوا دے، اور قیامت کا انکار کرے تو مسلمان نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ قیامت کا انکار کرے تو مسلمان نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی نیک عمل کیا ہے خاک ہے، اللہ کے بارگاہ میں راکھ ہے۔ اس لیے قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔